کیا آپ ماضی کی کسی غلطی کے بوجھ تلے دبے ہوئے ہیں؟ کیا آپ کو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ گناہ کا بوجھ بہت بھاری ہے اور اللہ آپ کو معاف نہیں کر سکتا؟ شرمندگی کا یہ احساس، یہ آپ کو مفلوج کر دیتا ہے نا؟ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ شرمندگی اکثر ایک دھوکہ ہے۔ اللہ جو الغفور، بہت معاف کرنے والا ہے، اس بات کو پسند کرتا ہے جب ہم اس کی طرف پلٹتے ہیں۔ اس ویڈیو میں آپ کو سچی توبہ کے لیے ایک سادہ مگر طاقتور 3 اقدامی گائیڈ دے رہا ہوں، اور سب سے اہم بات یہ کہ اس بوجھل شرمندگی کو بالآخر کیسے ختم کیا جائے۔ اسلام میں خوبصورت حقیقت یہ ہے کہ مغفرت کا دروازہ ہمیشہ کھلا ہے۔ یہ آپ کی زندگی کے آخری لمحات تک کھلا رہتا ہے۔ اللہ کی رحمت بہت وسیع ہے، وہ ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہے۔ اللہ سورۃ الزمر آیت 53 میں فرماتا ہے، کہہ دو اے میرے بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی ہے، یعنی گناہ کیے ہیں، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو جاؤ۔ یقیناً اللہ تمام گناہوں کو بخش دیتا ہے، بے شک وہی بخشنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، آپ کا کام صرف یہ ہے کہ خلوص کے ساتھ اس دروازے پر دستک دیں اور آپ اسے کھلا پائیں گے۔ سچی توبہ کا پہلا قدم وہ ہے جسے ہم فوری سٹاپ سائن القلہ کہتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ کو اس گناہ کو فوراً ترک کر دینا چاہیے جو آپ کر رہے ہیں۔ تاخیر نہ کریں، یہ نہ کہیں کہ میں کل رک جاؤں گا، ابھی رکیں۔ اس ترک کرنے کے ساتھ ساتھ حقیقی پشیمانی کا احساس بھی ضروری ہے۔ یہ پشیمانی ہی سچی توبہ کا اصل محرک ہے۔ نبی اکرم نے فرمایا، پشیمانی ہی توبہ ہے۔ اگر آپ واقعی اپنے عمل پر افسوس محسوس کرتے ہیں، اگر آپ کا دل دکھی ہوتا ہے، تو اللہ کی طرف سے آپ کی توبہ آدھی قبول ہو چکی ہے۔ یہاں ایک اہم نقطہ، اگر آپ کے گناہ میں کسی دوسرے شخص کے حقوق کی خلاف ورزی شامل تھی، مثلاً اپنے غیبت کی، چوری کی، بہتان لگایا، تو آپ کی توبہ مکمل نہیں ہوگی جب تک اپنے ان سے معافی نہ مانگی ہو اور ان کے حقوق واپس نہ کر دیے ہوں، اگر ممکن ہو۔ دوسرا قدم ہے لوہے کا پختہ وعدہ، العزم۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ اپنے دل میں ایک پختہ، مخلص اور اٹل عزم کریں کہ آپ دوبارہ اس مخصوص گناہ کی طرف کبھی نہیں پلٹیں گے۔ میں جانتا ہوں کہ شیطان کیا وسوسہ ڈالتا ہے۔ کیا ہو اگر تم دوبارہ گناہ میں پڑ جاؤ؟ یہ شک اس کا فریب ہے۔ آپ کا عزم اب توبہ کے وقت ناپا جاتا ہے۔ اگر انسانی کمزوری کی وجہ سے اب بعد میں اس گناہ میں دوبارہ پڑ جاتے ہیں، تو بھی آپ کی پچھلی توبہ اس خاص وقت کے لیے درست ہے، اور آپ بس اپنی توبہ کی تجدید کریں۔ مستقبل میں ناکامی کے خوف کو اپنے حال کے خلوص کو روکنے نہ دیں۔ یہاں ایک عملی مشورہ، ان عوامل، ان حالات اور اس سنگت کی بھی شناخت کریں جو آپ کو گناہ کی طرف لے جاتی ہے، اور انہیں فعال طور پر کاٹ دیں۔ یہ فعال پرہیز آپ کے پختہ ارادے کا حصہ ہے۔ تیسرا اور آخری قدم ہے الاستغفار والحسنات۔ پہلے 2 شرائط کو پورا کرنے کے بعد اب وقت ہے فعال طور پر مغفرت طلب کرنے کا۔ زبانی استغفار کریں، جیسے استغفر اللہ، میں اللہ سے مغفرت طلب کرتا ہوں، اور مثالی طور پر سید الاستغفار کو سیکھیں اور پڑھیں۔ لیکن بات یہی نہیں رکتی۔ سچی توبہ کے بعد ہمیشہ نیک اعمال یا حسنات ہونے چاہیے۔ اللہ ہمیں سورۃ ہود آیت 114 میں یاد دلاتا ہے، بے شک نیکیاں برائیوں کو مٹا دیتی ہیں۔ یہ ایک عظیم رحمت ہے۔ اگر اپنے گناہ میں وقت گزارا تو اب اس کی جگہ عبادت کا عمل کریں۔ اگر آپ نے نمازیں چھوڑی ہیں تو اب وقت پر نماز پڑھنے اور قضا کرنے کا عزم کریں۔ اگر اپنے لمحات ضائع کیے تو اس وقت کو صدقہ، قرآن پڑھنے کا علم حاصل کرنے کے لیے استعمال کریں۔ یہ نیک اعمال آپ کی ماضی کی غلطیوں کے نشانات کو فعال طور پر مٹا دیتے ہیں۔ اب اپنے خلوص کے ساتھ یہ 3 طاقتور اقدامات مکمل کر لیے ہیں، تو آپ اس بوجھل، دیرپا شرمندگی کے احساس کا کیا کریں گے؟ اس کا جواب گہرا ہے۔ جس لمحے آپ سچی توبہ مکمل کر لیتے ہیں، اللہ اسے قبول فرما لیتا ہے۔
नबी अकरम ने हमें सिखाया, गुनाह से तौबा करने वाला ऐसा है जैसे इसने कभी गुनाह किया ही नहीं। इसके बारे में सोचें। अगर अल्लाह ताला ने आपको ऐसा करार दे दिया है जैसे आपने कभी गुनाह किया ही नहीं, अगर उसने आपका सफ़ा साफ कर दिया है, अब फिर भी इस शर्मिंदगी को क्यों पकड़े हुए हैं? इस बात को समझिए। सच्ची तौबा के बाद मुस्तकिल शर्मिंदगी अल्लाह की तरफ से नहीं है, ये शैतान की तरफ से है, जो आपको अफसुर्दा रखने, जकड़े रखने और मजीद नेक अमाल करने से रोकने के लिए वसवसे डालता है। इस वसवसे को मुस्तरद करें और अल्लाह के वादे पर भरोसा करें। सच्ची तौबा के लिए इन सादा मगर गहरे 3 इक़दामात को याद रखें। पहला, गुनाह को फौरी तौर पर तर्क करना और पशेमानी। दूसरा, वापस न पलटने का पुख्ता इरादा। और तीसरा, मग़फ़िरत तलब करना और नेक अमाल के साथ अमल करना। उन्हें लागू करें, अल्लाह की बेपनाह रहमत पर भरोसा करें और बिलाखिर शर्मिंदगी को छोड़ दें। अब मैं आपसे सुनना चाहता हूं, उस वक्त अब के लिए इन तीनों में से कौन सा कदम सबसे ज्यादा मुश्किल है? मुझे कमेंट्स में बताएं। आपकी बसीरत दूसरों को भी उनके सफर में मदद दे सकती है।